اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی ہم سورہ ہمزہ پڑھنے لگے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ تو اس میں دو چار لفظ ہیں جن کو کہ بلکہ دو چار کیا لفظ ہیں، یہ جو اب آگے جتنی بھی صورتیں یہ ہے نا 104 رٹ سے ہم یہ اس کا نمبر ہے 104، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو باقی 10 صورتیں رہ گئی ہیں نا پیچھے، تو سمجھ لیں یہ کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو مکہ کی یعنی کہ وہ تھی مکہ کا یعنی کہ ایک طرح سے نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے اور جو وہاں کی ایک طرح سے سویلائزیشن تھی مکہ کی، اس میں کیا کیا تھا۔ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ جو آخری صورتیں ہیں ان میں جو بولا ہوا ہے نا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مکہ کے لوگوں کا بتایا ہوا ہے کہ ان کا کیا طریقہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو کیسے کیا بتایا ہوا ہے؟ سورہ ہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ اب جو ان کا بتایا ہوا ہے تو وہ کوئی اچھے کرتوت تو نہیں بتائے ہوئے نا، جو برے کرتوت بتائے ہیں ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بہت ہی بربادی ہے ہر اس کے لیے کہ جو اسکینڈل مونگر ہوتے۔ ابھی بتاتی ہوں آپ کو اسکینڈل، آپ سن لیں پہلے یہ کہ جو اسکینڈل مونگرز ہیں اور جو فالٹ فائنڈرز ہیں، ابھی آپ کو ان کی وہ سائیکولوجیکل یا مینٹل سطح پتہ چل گئی ہے کہ بس وہ یعنی کہ ہر وقت دوسرے کی وہ دیکھتے رہنا کہ اس میں کیا برائی ہے، وہ کام کرنے کے لیے جو کوئی نہیں ہے ڈھنگ کا اصل میں، تو پھر اس قسم کی یعنی کہ لو جو لیول کی کمینگیاں ہوتی ہیں وہ یعنی کہ وہ کیا ہے کہ وہ فالٹ فائنڈ کرتے رہتے ہیں، دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، دوسروں کے اندر عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں اور تہمتیں لگانے کے لیے فلانے کی مطلب قصے کہانیاں لغو باتیں، فضولیات کے اندر لغو باتیں کرنے کے لیے قصے کہانیاں بنانے کی کہ یہ آج ٹاک آف دا ٹاؤن ہے، فلانا بندہ آج ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دے، فلانے کو پکڑ کے ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دے، ٹھیک۔ یہ ان کی یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہاں مطلب یہ بتا یہ رہا ہے کہ برائی ہے ان کے لیے، پھر بہت بری بات ہے یہ، اور ان کے لیے ویل ہے، تباہی ہے، ایسے معاشرے کے لیے تباہی ہے کہ جس کے اندر یہ پریویلنگ ہو کام کہ دیکھیں وہ جو آپ کو یوسف علیہ السلام کا میں کہتی تھی نا آسن القصص اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا ہی اس کے اندر بہترین سبق ہے۔ اس میں کیا ہوا تھا، وہ ایک چلو بھائی کسی اس کی کسی وزیر شزیر کی بیوی جو تھی جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہ رہے تھے، اس نے کوئی تھوڑی جو بھی حرکت کی، تھوڑی تو نہیں خیر بہت ہی بڑی کوئی حرکت کی، لیکن اس کو اس کے میاں نے کہا، میاں نے کیا عقل مندی کی، آخر وہ وزیر وغیرہ تھا کچھ، اس نے کہا کہ یوسف now just leave this aside، یہ مطلب اس کو فورگو کر دو، اس معاملے کو رفع دفع جس کو کہتے ہیں کر دو، اور اس عورت سے کہا کہ اپنے گناہ کی معافی مانگ، یہی پہ بات ہو جاتی نا۔ نہیں، کیا ہوا، ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دیا اس کو پکڑ کے بات کو، عورتوں نے یعنی مکرہن، عورتوں نے چالیں چلی، اس میں لگائیں، وہ کان لگائے، سوئی لگائیں، کیا ہوا تھا، کیا اچھا یہ ہوا، دیکھو کتنی وہ خراب ہے، وہ اپنے غلام کو ہی اس پہ ہی ڈورے ڈالنے لگ گئی ہے بیٹھ کے، فلانی ہے وہ تو ہے ہی ایسی ہے، یہ مطلب اس طرح سے ٹاک آف دا ٹاؤن بنا دو۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ ویل لکل، جو کوئی اس قسم کا اسکینڈل مونگر ہو یا جو کوئی اس کا اسی طرح کا فالٹ فائنڈر ہو، اس کے لیے بربادی ہے، یعنی ایسے معاشروں کی بربادی ہے جن میں یہ پریویلنگ صفت یہ والی ہو۔ اور کیا ہے، اللہ ذی جمع مالا وعددا، اور کیسے تھے وہ لوگ، یعنی کہ ان کی ایک تصویر کشی ہو رہی ہے کہ وہ مال کو جمع کرتے رہتے ہیں اور کاؤنٹ کر کر کے رکھتے رہتے ہیں، یا سب وہ انا مالہ اخلدہ،
سمجھتے ہیں، انہوں نے حساب یہ لگایا ہوا ہے کہ ان کا مال جو ہے نا وہ انہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا، یعنی بڑی مشہوریاں ان کی ہوں گی، رہتی دنیا تک وہ مشہور رہیں گے، یا پھر انہیں ویسے ہی ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اس مال کی وجہ سے، اس مال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے، یہ سمجھتے ہیں وہ، یعنی یہ ان کی ایک عادت ہے۔ کلا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، جن کی یہ عادات ہوں گی، خصوصیات ہوں گی، ان کو کیا ہوگا، اس کو ضرور ڈالا جائے گا، لام بھی اور نون بھی تاکید کے لیے، ہرگز ضرور ڈالا جائے گا اس کو، کس میں، ایک بریکنگ سمیشنگ ریک جو ہوگا نا اس کے اندر اسے ڈالا جائے گا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیا، استغفر اللہ، جہنم جو کہ پھر کاٹ دے گی، توڑ دے گی، سمیش کر دے گی اور ریک کر دے گی، اس کے اندر اسے ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ وہ حطمہ کا مطلب کیا ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ابھی وہ عین الیقین والی بات پیچھے پڑی تھی نا، تمہیں پتہ نہیں ہے، ما أَدْرَاكَ، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حطمہ کا مطلب کیا ہے۔ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، اس سے زیادہ بریک کیا چیز تمہیں کر سکے گی، اس سے زیادہ سمیشنگ، اس اللہ کی جلائی ہوئی آگ سے زیادہ سمیشنگ کون سی چیز ہوگی، وہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو کہ دلوں پہ جا کے چڑھ جائے گی، یعنی وہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ خیر وہ نہیں، میں مثال دیتی کچھ اور بتا دیتی ہوں کہ جو مطلب کہ جو جیسے یہاں پہ ہمارے دل غافل ہوئے ہیں نا، تو وہاں پہ پھر ان کو جگانے کے لیے جا کے ان کے اوپر چڑھے گی کہ تم کرتے کیا رہے ہو، اب اس کے اوپر پچھتاتے بھی رہو، ٹھیک ہے۔ انہا علیہم موصدہ، وہ ان کے اوپر بند ہو جائے گی، یعنی کہ اس کے اندر وہ بند ہو جائیں گے، کس میں، فی اماد ممددہ، جیسے لمبے لمبے ستون ہوں، ان کے اندر آگ جلائی ہوئی ہو اور اس کے اندر ڈال دیا جائے، استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دیں، یا اللہ معاف کر دیں، یا اللہ معاف کر دیں۔ اب اس کی اگر کوئی مووی بنا دے اور اس کے اندر انسان کو واقعی میں، تو پھر عین الیقین آئے گا کہ ایک بڑا سارا سمجھیں کہ ایک بڑا سا آمد ستون سا ہو، اندر سے ہالو ہو، اس کے اندر آگ جل رہی ہو، اور اس کے اندر ان کو تنگ جگہ سے، کہیں آپ نے پیچھے پڑا تھا کہ انہیں باندھ کے اور تنگ جگہ سے اندر پھینک دیا جائے، اور اگر وہ باہر نکلنے کی کوشش کریں تو انہیں اوپر سے واپس بھیج دیا جائے انہیں نکلنا، تو یہ کتنی خوفناک یہ ہوگی، دیکھی نہیں جائے گی یہ تصویر، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ زبان سے آپ کو بتا رہے ہیں، زبان سے ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں زبان سے سمجھ آ جانی چاہیے۔ عین الیقین کی نہ ہو اور حق الیقین تو بہت ہی خوفناک جگہ پھر بن جائے گی، اس لیے علم الیقین پہ ہی یقین کر لیں، مان لیں اس بات کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہا ہے یہ مذاق نہیں وہ کر رہا، یہ حقیقت ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوتے تھے، حق، نار بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے اور جنت بھی حق ہے، یہ کوئی ایسی یعنی کہ میٹافوریکل چیزیں نہیں ہیں، یہ حق ہیں، حق، تو یہ ہمیں ادھر ہی سمجھ لینی چاہیے بات، یہ ہماری ہو گئی جی۔ اس کی بھی کوئی 6-9 آیتیں ہیں سورہ ہمزہ کی، تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 2 ان کی معاشرے کی برائیوں کا وہ کیا ہے کہ دیکھو یہ جو اس طرح کی جو برائیاں ہوتی ہیں نا، وہ پھر لے کے بیٹھ جاتی ہیں معاشروں کو، بربادی ہو جاتی ہے ان کی، اور جو مال جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس کو کاؤنٹ کر کر کے گن کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ کی مخلوق کی فلاح میں خرچ نہیں کرتے، ویلفیئر میں خرچ نہیں کرتے، اور کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مال ہوگا تو ہماری بچت ہے، ہمیشہ کے لیے ہماری بچت ہوتی رہے گی، کیونکہ ان کا یہ خیال ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کو گن کے رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گا۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ جو تم سوچ رہے ہو اس کو ضرور حطمہ میں ڈالا جائے گا، اور وہ سمیشنگ اور ریکنگ اور
بریکنگ جو چیز ہے وہ بڑی بڑی آگ ہے جو کسی ستون میں جل رہی ہو بڑے سارے میں، اور اس کے اندر پھینک دیا جائے انسان کو جلتی ہوئی آگ میں۔ اللہ معاف کر دیں، اللہ معاف کر دیں، ہمارے دل پھر بھی نہیں کانپتے، اتنی بڑی ساری بات سن کے بھی ہمارے دل نہیں کانپتے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا کرتے۔ آمین۔ سورہ فیل۔ اب ہم سورہ فیل پڑھنے لگے کہ اس کی 5 آیات ہیں، اور یہ بھی ہسٹری اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ یاد کرو، مطلب اس علم ترا کیفا، کوئی تم نے رائے نہیں قائم کی، اتنا بڑا ایک یعنی کہ ہیپننگ ہوئی ہے تو اس کے متعلق تم نے کبھی نہیں کوئی رائے قائم کی۔ علم ترا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل، کوئی رائے قائم نہیں کی تم نے اس بات کے اوپر کہ اصحاب فیل کے ساتھ، ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا تھا۔ یہ تو پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ یہ عام الفیل کہتے ہیں اسے، جس پیریڈ میں یہ کام ہوا تھا اس کو عام الفیل کہتے ہیں، اور اسی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی تم نے اس کے متعلق رائے قائم کی ہے، کبھی سوچا اس کے متعلق کہ وہ کیا ہوا تھا؟ یہ تو آپ وہاں ہسٹوریکلی تو آپ سبھی نے یہ پڑھی ہوئی ہے بات کہ ایک وہ ابرہا تھا حبشہ کا، اور وہ عیسائی حاکم، اور اس نے سمجھا کہ یہ مکہ جو ہے یہ سینٹر آف گریوٹی ایک طرح سے بنا ہوا ہے، سینٹرل پوائنٹ بنا ہوا ہے ساری دنیا میں سے۔ حج تو تب سے شروع ہوا تھا نا، جب ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے، تو بھئی یہ اسی کو کیوں یعنی سینٹرل پوائنٹ یہ بنا ہوا ہے، اس قدر ریونیو اس کا اکٹھا ہوتا ہے، تو یہ کسی طرح اگر میرے پاس آ جائے گا یہ سینٹر، تو پھر تو ریونیو سارا میں جمع کیا کروں گا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے علاقے کے اندر ایک وہ بڑی خوبصورت اس نے ایک بلڈنگ بنائی، جس کو کہ اس نے کہا کہ یہ ٹیمپل ہے، یعنی یہ بھی ایک سینٹرل پلیس ہے، دیکھو کتنے سونے چاندی سے اس کے اوپر اس نے کام کروائے، اور یہ اور وہ اور فلانا۔ لیکن جو عربز تھے ان کے دلوں میں جو یہ اللہ کا قدیم گھر بیت العتیق تھا جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہوا تھا نا، اس کی ان کے دلوں کے اندر گھسا ہوا تھا۔ یہ اس کے مقابلے میں کسی چیز کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے، سوال نہیں پیدا ہوتا کہ وہ اس کو مان لیتے، چاہے وہ ہیرے جواہرات بھی لٹکا دیتا اس کے اوپر۔ تو اس نے تو سمجھا کہ شاید یہ اس طرح کی گرینڈ اور یہ جو کیا ہے گرینجر کو دیکھیں گے، اور ساتھ یہ جو کیا یعنی کہ چکا چوند ہے اس کو دیکھیں گے تو اس طرف آ جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اچھا، اور اس نے ساتھ یہ کیا کہ یہ عرب جو ہے ان کو تو ہاتھی کا تو ان کو پتہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ کیا شے ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لوگوں نے تو بچپن سے ہاتھی دیکھے، زو میں جاتے ہیں تو ہاتھی، انہوں نے کبھی ہاتھی دیکھے بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس نے کیا کیا کہ ایک لشکر بنا لیا ہاتھیوں کا، یعنی اپنی فوج کے اندر ہاتھی، ٹرینڈ ہاتھی شامل کر لیے کہ تاکہ آدھی جنگ تو میں اس ہیبت سے ہی جیت جاؤں گا کہ اے جی بلاواں آ رہی ہیں، اور اب تو اس بات سے ہی ڈر جائیں گے کہ یہ کس قسم کی بلائیں آ رہی ہیں فوج کے اندر۔ تو اس نے تو یہ سوچا تھا، لیکن بندہ بھی پلاننگ کرتا ہے اور ایک اوپر بیٹھا ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ بھی پلاننگ کرتا ہے۔ تو وہ اپنی پلان بتا رہا ہے کہ اس نے تو یہ پلان کیا تھا نا کہ یہ جو اللہ کا گھر سمبولیکلی بنا ہوا ہے یہاں، اس کو میں مٹا دوں، اس کو ڈھا دوں، اس کو توڑ دوں، اور یہ جو میں نے بنایا پھر سارے لوگ جو ہیں وہ اس کی طرف آ جائیں گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ پھر تم نے کبھی اس بارے میں کوئی رائے قائم کی ہے کہ اس تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، انہوں نے بڑی بڑی چال چلنی چاہی تھی، بہت بڑی پلاننگ کی تھی، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی پلاننگ کو ضائع کر دیا۔ جیسے کسی چیز کو الٹے رستے پہ ڈال دیتے ہیں اس طرح اس کو ضائع کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کے اوپر بڑے ہی جھنڈ کے جھنڈ چھوٹے چھوٹے پرندوں کے بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جنہوں نے
اپنی یعنی چونچوں میں یا پنجوں میں اپنے یہ چھوٹے چھوٹے کنکر پکڑے ہوئے تھے سجیل پہ، وہ جیسے کہ وہ ریت کے اوپر پانی جب گرتا ہے، پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، تو اس کا ایک جو پتھر بن جاتا ہے وہ بڑا وہ ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، لگتا ہے تو کافی تیزی سے لگتا ہے، لیکن فجعلہم کعصف معقول ہمیں یہ بتاتا ہے کہ تو ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے ایسے بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے نا، ایک تو بھوسا ہوتا ہے نا، سٹراز ہوتے ہیں نا یہ گندم کے بعد نکلتے ہیں، اور اس کو بھی کسی کیڑے نے کھا کے تو بالکل ہی ایسے بھربھرا سا کر دیا. اس طرح سے وہ لشکر ہاتھیوں کا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پرندوں کی چونچوں اور پنجوں میں کتنا پتھر آ جاتا ہوگا، اتنے تو ان کے پیر ہوتے ہیں، اتنی سی ان کی چونچ ہوتی ہے، تو وہ جو ہیں لیکن وہ اتنے جھنڈ کے جھنڈ تھے، انہوں نے آ کے تو جو پتھر پھینکے. تو میں بچوں کو جب کہانی سنا رہی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کو کیمیکل بامس کا تو پتہ ہے نا. یس یس وی نو یہ جو کیمیکل بامس تو بچے کو آج کل تو میں نے کہا یہ کیمیکل بامس تھے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی چونچوں میں اور ان کی پنجوں میں پکڑا کے دے دیے تھے، ورنہ اتنے چھوٹے پتھروں سے ہاتھی مر تو شاید جائے، اس کی کسی ایسی جگہ پہ لگ جائے یا انسانوں کی ایسی جگہ پہ لگ جائے تو مر تو شاید جائیں، لیکن کھائے ہوئے بھوس کی طرح تو تب ہی ہوں گے نا کہ کوئی کیمیکل جو ہے وہ انہیں گلا دے گا. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ پھر میں نے تمہیں اس بارے میں بھی کبھی کوئی رائے قائم کی ہے. اس کا پتہ کیا، وہ اب یہ تھے نا عبد المطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تو تھے نا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، تو وہ 8 سال کی ایج میں وہ فوت ہوئے تھے. تو یہ عام الفیل وہ ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے. تو وہ تھے عبد المطلب تھے ان کے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کون سی بلا قسم کی یہ آ رہی ہے فوج، یہ تو عجیب مخلوق ہے کوئی کہ جو تو اس کو ہم کیا کریں گے، تو وہ لوگ انہوں نے کہا، انہوں نے عبد المطلب نے آ کے کہا کہ یا میرے مولا، یا میرے اللہ، رب تو مانتے تھے نا، اللہ بھی مانتے تھے، اے اس کعبے کے رب، مجھے نہیں پتا کہ میں تو اس کو نہیں بچا سکتا، یہ تیرا گھر ہے، اس کو خود ہی بچا لے. تو یہ کہہ کے وہ یعنی کہ پہاڑوں پہ چلے گئے تھے وہ لوگ کہ ہمیں تو اس میں اس کو لشکر کے ساتھ فائٹ کرنے کی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ کیا بلائیں آ رہی ہیں، اتنی بڑی بڑی ہاتھی، اتنا بڑا انسان اس کے سامنے چھوٹا سا کاکا لگتا ہے. تو وہ یعنی انہوں نے یہ دعا کی تھی. تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا تھا ان کے ساتھ، یاد ہے کچھ اس کے بارے میں کبھی سوچا ہے، کبھی کوئی رائے قائم کی ہے کہ وہ کب کیا ہوا تھا اس وقت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں. اب نیکسٹ جو ہے نا سورہ فیل، یہ بھی کہتے ہیں کہ اسی کی بہت سارے جو ہیں کمنٹیٹرز وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ فیل جو ہے لائک اسی کی کنٹینیویشن ہے. ایسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش، قریش کو ایک بڑا آسانی کا اور اس کے ساتھ ایک اس کی الفت پیدا کرنے والی میں نے چیز پیدا کر دی تھی. الفت کو تو پتہ ہے نا آپ کو، محبت، ڈیووشن اور پیار اور ایکوینٹنس، یہ اس کا مطلب ہے اس کا. تو قریش کے لیے ہم نے بڑی ایکوینٹنسز پیدا کر دی تھی، بڑی ہم نے اس کو بڑے اسموتھ راستے اور بڑے اس کے لیے بڑے وہ جو ہوتے ہیں حالات بڑے ہم نے مناسب بنا دیے تھے. الاف ان کے اندر الفت، حالات کے بیچ میں قریش کی الفت ڈال دی تھی، قریش کے دل میں ان حالات کی الفت ڈلنی چاہیے تھی. ایسا ہی ہے نا، وائس ورثہ ہونا چاہیے تھا. تو کیا ہم نے ان کے اندر الفت ڈالی ہوئی تھی، ان حالات کے اندر ہم نے کیا چیز ان کے مطابق کی رکھی ہوئی تھی، قریش کے مطابق کی وہ رکھی ہوئی تھی. ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ گرمیوں سردیوں میں ان کے قافلے آرام سے چلتے رہتے تھے. میں نے آپ کو ریزن کیا بتائی تھی؟ ریزن یہ بتائی تھی کہ قریش جو تھے یہ بیت اللہ کے، بیت العتیق کے متولی تھے، گارڈینز تھے. ٹھیک ہے، گارڈینز تھے اس کے. تو
کیونکہ ان سارے قبیلے جتنے عرب میں تھے، جتنے راستے تھے چلتے تھے، جتنے قبیلے راستے میں آتے تھے، ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک بت لا کے اس بیت اللہ میں رکھا ہوتا تھا، اپنی ریکگنیشن کہ ہم فلاں قبیلے کا بت ہے۔ اب جب وہ فلاں قبیلے کا بت ہوتا تھا تو وہ جو لے کے آتے تھے نظریں، نیازیں، چڑھاوے، ڈونیشنز وغیرہ، وہ ساری اس بت کے آگے رکھ دیتے تھے، اور قریش کیونکہ کسٹوڈین تھے تو قریش جو تھے وہ اس کو کلیکٹ کر لیتے تھے، ریونیو کرتے تھے کلیکٹ، ٹھیک ہے نا۔ تو کیوں یہ گرمیوں سردیوں، وہاں تو عرب میں تو بڑا رواج تھا کہ قافلہ تو سیدھا کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، چاہے اس کے ساتھ گارڈز ہوتے تھے تو وہ تو اس کو بھی لوٹ لیتے تھے جس کے ساتھ گارڈز ہوتے تھے، کوئی قانون تو ہے نہیں تھا۔ تو پھر کیا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے کہ ان کے قافلے کیوں چلتے رہتے تھے آرام سے، ان کے حالات کے دل کے اندر کیوں الفت اللہ نے ڈالی ہوئی تھی ان کے لیے، یعنی کیوں ان کو حالات کو ان عربز کے موافق کیا ہوا تھا، قریش کے موافق کیا ہوا تھا، اس لیے کیا ہوا تھا کہ جو وہ بت رکھ کے جاتے تھے اپنی ریکگنیشن کے لیے، اگر ان کے قبیلے کا کوئی بندہ اس قریش کے کسی قافلے کو لوٹتا تو کیا ہونا تھا، انہوں نے اس کا بت گردن مروڑنی تھی، وہاں پھینکنا تھا کہ چل تم نے ہمارے قافلے کو لوٹا۔ اس ڈیٹرنس کی وجہ سے وہ ان کو یعنی کہ نہیں لوٹتے تھے قریش کو، یعنی حالات کی موافقت ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے دلوں میں پیدا کر دی ہوئی تھی کہ ان کو اگر چھیڑا ان کے قافلے کو تو پھر تو بچیں گے نہیں، ہمارا اوپر پانی بند ہو جائے گا، بیت العتیق میں ہمارا داخلہ بند ہو جائے گا، ہمارا بت تو پھر تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارے قبیلے کا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اکنومکلی ستیاناش ہو جائے گا، کوئی نہیں وہ ہم کچھ کر سکیں گے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے کیا، اتنے موافق حالات تمہارے لیے پیدا کر دیے، تو چاہیے تمہیں کیا تھا؟ تمہیں ان ریٹرن چاہیے کیا تھا؟ جس کی وجہ سے، جس بیت اللہ اور بیت العتیق کی وجہ سے تمہارا یہ روب داب قائم ہے اور تمہارے لیے لوگوں کے دل الفت میں ہیں اور وہ تمہارے قافلوں کو کچھ نہیں کہتے، تمہاری ٹریڈ کو چلنے دیتے ہیں، نہیں لوٹتے، تو پھر تمہیں کیا چاہیے تھا کہ یہ جو اس گھر کا رب ہے نا، جس نے اسے مینٹین کیا ہوا ہے، جس کا مینٹینر وہ رب ہے اللہ، جو اس گھر کا رب ہے، تو تمہیں کیا چاہیے تھا کہ اس گھر کے رب کی غلامی کرو؟ نہیں چاہیے تھا نا تمہیں کہ جس کی وجہ سے تمہیں وہ پال رہا ہے، اللہ من جوع، جس نے بھوک کے اندر تمہیں کھانا کھلایا، باقی تو قبیلے بھوکے مار رہے تھے، تو تمہیں اس کا ریونیو اتنا زیادہ مل جاتا تھا، ساری دنیا کی جو نعمتیں ہوتی تھی وہ لے کے آتے تھے قافلے، اپنے اپنے ملکوں کی جو ان کی سوغاتیں ہوتی تھیں یا جو ان کے پھل ہوتے تھے یا جو کچھ ان کا ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے حج کے اوپر لوگ۔ تو جو تمہیں اللہ نے تمہیں ایسا آرام سے کھانے پینے کے لیے دیا ہوا تھا، ریونیو علیحدہ دیا ہوا تھا اور کھانے پینے کے لیے علیحدہ تمہارا انتظام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہوا تھا اس گھر کے رب نے، تو تمہیں کیا پھر چاہیے تھا؟ اور تمہیں خوف سے امن دیا ہوا تھا، تمہارے قافلوں کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا تھا، تو پھر تمہیں کیا چاہیے تھا ان ریٹرن؟ چاہیے تو تمہیں یہی تھا نا کہ تم اس گھر کے رب کی غلامی کرو جس نے تمہارے لیے سارا کچھ کروایا ہوا۔ تو تم نے کیا کیا ہوا؟ تم نے اپنے دنیاوی فائدے کے لیے 360 بت لا کے رکھ دیے، اس گھر میں رکھنے کی اجازت دی ہے نا، ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے، سمپل ایز دیٹ۔ تکلیف ہی انہیں یہ تھی، وہ یہ جو کہہ رہا ہے ایک اللہ ایک اللہ ایک اللہ، تو 360 بتوں کا جو آتا ہے ریونیو وہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے، 360 اور 1، یہ ہو جائے گی ریشو، بیڑا غرق ہو جائے گا ہماری اکانومی کا۔ تو سمجھ آئیے اس کی؟ یہ سورہ ایلاف جو ہے، سورہ قریش یا سورہ ایلاف بھی کئی جگہ پہ اسے کہتے ہیں، تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے، پہلے تو اس نے کہا کہ کبھی کوئی رائے قائم کی ہے کہ تمہیں کس بڑی بلا سے بچا لیا تھا اس نے، چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے،
اور پھر وہ تمہیں پال رہا ہے اس گھر کے صدقے میں، تمہیں بھی پال رہا ہے. اسے تو وہ مینٹین کر ہی رہا ہے، اس کا گھر ہے، اسے مینٹین کرنا ہے. اس نے بچا لیا نا ہاتھیوں کے لشکر سے، اور سب بھی چیزوں سے اس کو بچا لے گا. لیکن تمہیں کیا چاہیے ان ریٹرن؟ تمہارے لیے اس نے حالات میں الفت پیدا کر دی، انسانوں کے دلوں میں تمہاری الفت پیدا کر دی، ایلاف پیار پیدا کر دیا، تمہارا ڈیٹرنس پیدا کر دیا، حالات کو تمہارے مطابق کر دیا. تو تم کیا کر رہے ہو؟ چاہیے تمہیں کیا تھا کہ اس گھر کے رب کی غلامی کرو، لیکن تم نے یہ نہیں کیا. تم نے اپنی خواہشات نفس کی غلامی کی. ان کو پالنے کے لیے تم نے 360 بت یہاں رکھنے کی پرمیشن دی، قریش کو ایڈریس کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جو سورہ فیل اور سورہ قریش ہیں، یہ بہت، اور اس کے اندر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ مکہ کی معیشت کا، مکہ کی سوسائٹی کا پورا نقشہ کھینچ دیا. کہ وہ جو پیچھے آپ نے سورہ ہمزہ پڑھی تھی، اس کے اندر پڑھا تھا کہ وہ اپنی یعنی کہ گن گن کے اپنی دولت کو رکھتے ہیں. تو یہ گن گن کے رکھتے ہیں اپنی دولت کو، اور یہ اس کو 360 کا جو ریونیو آتا ہے اس کو کاؤنٹ کر کر کے رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید یہی بڑی چیز ہے، یہی ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دے گی. تو یہ ان ساری، میں نے آپ کو بتایا نا، مجھے اس طرح لگتا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، لیکن مجھے اس میں سے بہت سی اس عرب سوسائٹی کی، جب میں اپنی بک یہ کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو میں نے کہا کہ مکہ کی سوسائٹی کا ضرور پتہ ہونا چاہیے. جس جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ایرا میں پیدا ہوئے، اس ایرا کا مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا کیا تھا ان کے اندر، مطلب وہ کس قسم کا تھا. تو مجھے ان آخری جو ساری ہیں یہ 10 آیات، مجھے ان سے کافی اس سوسائٹی کے متعلق مجھے کافی اس میں سے انفارمیشن ملی. کہ ایک تو وہ یہ تھے اسکینڈل مونگر تھے، اور یہ تھے فالٹ فائنڈر تھے، مطلب اس قسم کی لا یعنی قسم کی باتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے، اور بالکل فضول قسم کی چیز جو دولت ہے اس کو گن گن کے رکھتے تھے، اور سمجھتے تھے کہ یہ دولت ہی سارا، یعنی اب سمجھ میں آئے کہ یہ اسٹیٹس سمبل آج کل جس کا ہم کہتے ہیں نا، لمبی گاڑی اور بڑی گھر اور نوکروں کی فوج اور فلانا، اس کو اسٹیٹس سمبل، اس زمانے میں اس کو وہ مال کو اور لمبے بہت سارے بیٹوں کو، قبیلے کی زیادتی کو، ان ساری چیزوں کو بھی وہ، لیکن یہاں پہ ابھی یہ نہیں ہے، یہاں پہ صرف مال کا ذکر ہے کہ اس کو بڑا وہ سمجھتے تھے. اور پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بتایا کہ اس گھر کی حفاظت کا جب ٹائم آیا تو ہاتھ چھوڑ کے وہاں چلے گئے اور کہا کہ اللہ جی آپ کا اپنا گھر ہے، آپ خود ہی اس کی حفاظت کریں، ہم اس میں سے کھا پی یعنی ریونیو کو اکٹھا کرنے کے لیے ہم آ جائیں گے، بٹ وی کین ناٹ ڈیفینڈ اٹ. ٹھیک ہے، تو ڈیفینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کا گھر تھا، اس نے پھر کیا، اور بڑے ہی ایسے طریقے سے کیا کہ یقین کریں مجھے اس کے علاوہ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ہاتھیوں کا لشکر بھوسے کی طرح کیسے ہو جائے گا، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کیسے ہو جائے گا، جو بالکل برباد ہو کے چورا ہوا ہو اس طرح کیسے ہو جائے گا، سوائے اس کے کہ ان کنکریوں کے اوپر کوئی کیمیکل ایسا لگا ہوا تھا کہ جس نے آ کے انہیں گلا دیا، ان کے جسموں کو، ہاتھیوں کے جسموں کو بھی، انسانوں کے جسموں کو بھی گلا کے اس کو برباد کر دیا، اس اتنی بڑی فوج کو. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یاد کرا رہا ہے کہ قریش کے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا، اتنے مناسب سازگار حالات تمہارے لیے پیدا کر دیے کہ تمہارے کافروں کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا تھا. سردیوں گرمیوں کا پتہ سمجھ میں آئے گا نہیں ہو، اتنی معمولی سی بات ہے. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ سردیوں میں یہ اس کے سعودی عرب کا نقشہ دیکھا گا نا، تو آج کل جو اوپر شام ہے تو اوپر پھر وہ میڈیٹرینین ایریاز شروع ہو جاتے، تو وہ ٹھنڈے علاقے ہیں نا، اور ادھر جو نیچے جب آتے ہیں
साउथ की तरफ, ठीक है ना, जब नॉर्थ की तरफ जाते थे तो ठंडे इलाके होते, और जब साउथ की तरफ जाते थे तो गर्म इलाके होते थे। तो जब 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 सर्दियां होती थी तो वो उनकी चीजें लेके तो इधर को आते थे, गर्म इलाकों की तरफ। परिंदे भी तो ऐसे करते हैं ना, माइग्रेट कर जाते हैं, तो ये माइग्रेशन नहीं बट ये ट्रेड के लिए आते थे। तो जो इधर से था गर्मियों के अंदर, वो उधर ट्रेड की चीजें जो अपनी सामान होता था ट्रेड का, वो लेके जाते होते थे। तो ये गर्मियों सर्दियों का अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं। उस जमाने में कोई एयर कंडीशन गाड़ियां तो नहीं थी ना कि गर्मी सर्दी का पता ही ना लगे। उस जमाने में मौसम के मुताबिक चलते थे काफले, क्योंकि जो वो वहां की सख्ती थी धूप की, उसको बर्दाश्त करने के लिए भी तो वो चाहिए, तो इसलिए वो इसका ख्याल रखते थे कि सर्दियों में हमारा काफिला जाना है, या गर्मियों में हमारा कैरावान्स जो होते थे, वो जो ट्रेड के होते थे कैरावान्स, वो चलते थे। तो वो है इसका मतलब सर्दी गर्मी में चलनी अच्छी बात है। अगर आपको मेरे बच्चों छोटी सी भी बात हो ना मेरी बहनों, कोई छोटी सा भी पॉइंट आपको ना समझ में आए तो काइंडली पूछ लिया कि इसमें कौन सी हरकत की बात है। मैं कौन सा कोई डंडा लेके बैठी हुई हूँ, या मैं कोई बहुत बड़ी वो हूँ कि मैं आपके माइनस कर दूंगी मार्क्स वगैरह, ऐसी तो नहीं है ना बात। हम तो इसलिए बैठे हुए कि आपको कुछ बात पता है तो आप मुझे समझाएं, मुझे कुछ पता है तो मैं आपसे, ये तो हम यानी कि इस तरह का हमारा होना चाहिए माहौल। ये इस तरह का नहीं होना चाहिए कि हाँ आप फिक्र करें कि ये तो ग्रैनी जो है ये कहेंगी ये किस किस्म का छोटा सा प्रश्न है। कोई बात नहीं, कई बहुत ही छोटी बातें होती हैं जो मुझे ही नहीं पता होती, जो आपको ये जिन्होंने बच्चों ने जो डॉक्टर्स बने हैं, जो साइंस पढ़ रहे हैं, जो IT के कर रहे हैं, इंजीनियरिंग ये वो वगैरह आजकल तो आपको क्या ख्याल है, बेचारी ग्रैनी को तो एक बटन नहीं दबाना आता। अच्छा, थैंक यू सो मच कि आप ग्रैनी को समझते नहीं। ग्रैनी ये रिकॉर्ड कर रही है तो बच्चों ने थोड़ा रास्ते में डाल दिया तो कर रही हूँ, बट मुझे जाहिर सी बात है कि हर चीज हर इंसान को नहीं पता होती, क्योंकि बड़ी बात नहीं है कि अगर आपको सर्दी गर्मी का नहीं पता चला कैरावान्स का तो मैं आपको कहूंगी हाय कितने नालायक है। ना, ऐसी बात नहीं है, कोई बंदा नालायक नहीं होता। हर एक इंसान है, वो एक इंडिविजुअल है, उसकी इज्जत उतनी ही है जितनी मेरी इज्जत है। तो मैं कभी किसी को ये नहीं कहूँगी कि भाई आपने ये क्या क्वेश्चन किया, तो बिल्कुल मामूली क्वेश्चन है, क्यों किया आप, नहीं ऐसी बात नहीं, जो आपके दिल में आए वो पूछ लिया करें, ठीक है। बाद में आप लिख के मुझे दे दिया करें, मैं शाम को उसको ना मुझे आता हो तो मैं शाम को देख लेती हूँ, मैं तो कह देती हूँ कि मुझे नहीं आता भाई, मुझे नहीं इसका मतलब पता। इसमें कौन सी बात है, मैं कौन सी कोई सारी दुनिया के इल्म पढ़ी हुई अल्लामा हूँ, मुझे तो कोई इसमें वो नहीं लगता बुरा, ठीक है जी। तो ये हमारी सूरह फील और सूरह कुरैश हो गई, ठीक है। आगे हमारी रह गई सूरह कुरैश है 106, हमारी 8 ही रह गई हैं सूरतें, और वो भी छोटी छोटी हैं सारी। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मुझे लगता है कि हम इसको ख़त्म कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि इसको आपने जाके बंद नहीं करके रख देना, टाइम मुकर्रर करके ज़रूर पढ़ना है, ठीक है। अगर आप लेट्स से आप इस कुरान को नहीं, आपके पास टाइम है तो खोल लें, आप ऑफिस जा रहे हैं, यस बिल्कुल कोई हरज नहीं, क्या आप मेरे लेक्चर्स को खोलें, शुरू कर लें और शुरू से लेकर एंड तक चलते जाएं, बिल्कुल कोई हरज नहीं। कंप्रीहेंशन मेरे बच्चों, इसकी कंप्रीहेंशन तो खैर हमारे इतने भेजे ही नहीं है, बट जितनी भी हमें कुछ समझ आ सके, जितनी मुझे समझ आई है मैंने कोशिश की है। और आप सिर्फ यही नहीं कि मेरे ही सुनते रहें, आप और बेशुमार बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं सिखाने वाले कुरान को, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो मैं कहती हूँ कि ये जो इन्वेंशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने करने दिए ना, ये जो इंटरनेट और ये वो फलाना सारा कुछ है, ये उसने अपने काम के लिए किया है, इंसान से करवाया है, ताकि उसका पैगाम हर घर के अंदर, हर गाड़ी के अंदर, हर दुनिया के कोने में पहुंच जाए, ताकि फिर वो इंसानों को पता चल जाए कि उसने क्या कुछ हमें नहीं दी है। तो चलें जी, फिर अब अल्लाह हाफिज़। तो नेक्स्ट सेशन देखते हैं हम कब करते हैं।